بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ شروع کرتا ہوں اس ذات پاک کے نام سے جس کے قبضہ قدرت میں ہم سب کی جان ہے۔ پیارے ساتھیوں، میں ہوں حافظ عمران احمد اور آپ کو سنانے جا رہا ہوں شہر صدوم کی کہانی، جو کہ ہزاروں سال پہلے دنیا کا ایک نہایت ہی خوشحال شہر ہوا کرتا تھا۔ پھر شاید اس شہر کو کسی کی نظر لگ گئی یا پھر اس شہر کے اپنے ہی باسیوں کی حرکتوں کی وجہ سے یہ شہر شیطان کی نظر میں آ گیا اور اس میں بسنے والے لوگوں کو ایک ایسی شیطانی بیماری لگ گئی جو اس سے پہلے کسی قوم کو نہیں لگی تھی۔ وہ بیماری جس نے اس ہستی بستی قوم اور شہر صدوم کو اجاڑ کر رکھ دیا، نہ صرف اجاڑ کر رکھ دیا بلکہ تباہ و برباد کر دیا اور آخر کار عذاب الہی کی مستحق قوم بنا دیا۔ وہ بیماری یا وہ لت جو بعد میں ہم جنس پرستی کے نام سے مشہور ہوئی۔ ہم جنس پرستی یعنی مرد کا مرد سے بدفعلی کرنا، جو آج کل گے کے نام سے جانا جاتا ہے، اور عورتوں کا عورتوں سے فعل بد کرنا لیسبین کہلاتا ہے۔ یہ فعل بد اسی قوم کی ایجاد ہے جو کہ صدوم شہر میں آباد تھی، اور وہ قوم تھی قوم لوط۔ کہتے ہیں کہ اپنے وقت کا خوشحال ترین شہر ہونے کی وجہ سے نہ صرف ارد گرد کے علاقوں سے بلکہ دور دراز سے بھی لوگ بہت زیادہ صدوم شہر آیا کرتے تھے، اور اس شہر کے باسی یعنی قوم لوط ان کی مہمان نوازی کر کر کے تھک چکی تھی اور اب ان سے جان چھڑوانا چاہتی تھی، اور کوئی ایسا بہانہ ڈھونڈ رہی تھی کہ ان کی مہمانوں سے جان چھوٹ جائے۔ تو پیارے دوستو، یہیں سے قوم لوط کی پستی کا آغاز ہوتا ہے۔ چونکہ مہمان اللہ کی رحمت ہوتے ہیں اور قوم لوط مہمانوں سے تنگ آ چکی تھی، یعنی دوسرے لفظوں میں کہیں تو اللہ کی رحمت سے تنگ آ چکی تھی۔ تو جب کسی قوم سے اللہ کی رحمت اٹھ جائے تو وہ قوم شیطان کے چنگل میں پھنس جاتی ہے، اور یہی سب قوم لوط کے ساتھ بھی ہوا۔ وہ بھی شیطانی چالوں میں ایسی پھنسی کہ انسانیت کے اعلیٰ ترین رتبے سے گر کر جانوروں سے بھی بدتر ہوتی چلی گئی۔ ہوا کچھ یوں کہ اس قوم نے شیطان کے بہکاوے میں اپنے مہمانوں سے بدفعلی شروع کر دی تاکہ وہ لوگ ان کے شہر آنا چھوڑ دیں، اور ایسا ہی ہوا۔ لوگوں نے صدوم شہر آنا چھوڑ دیا، اور ان مہمانوں کے ساتھ ہی شہر کی برکت بھی چلی گئی اور ساتھ میں تجارت بھی چلتی رہی۔ بس پیچھے باقی رہی تو قوم لوط کے پاس ہم جنس پرستی باقی رہ گئی۔ پہلے پہل تو یہ صرف ایک جان چھڑوانے کے طریقہ کے طور پر استعمال ہوئی، لیکن شیطان کا کاروبار تھا جو اس قوم پر چل چکا تھا، اور قوم لوط اس میں آگے سے آگے ہی بڑھتی چلی جا رہی تھی۔ پہلے تو یہ سب چھپ چھپا کے ہوتا تھا، لیکن پھر آہستہ آہستہ قوم لوط پستی کے اس اندھے کنویں میں گرتی چلی گئی کہ جس میں سے نکلنا اس کے لیے ممکن نہ رہا۔ پیارے دوستو، اس قوم کا حال یہ ہو گیا تھا کہ اب تو وہ بڑی محفل ہی میں فعل بد کے مرتکب ہونے لگ گئے تھے۔ کوئی شرم و حیا باقی نہ رہی تھی۔ اس قوم کی اصلاح کے لیے اللہ پاک نے جناب حضرت لوط علیہ السلام کو بھیجا، جو کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بھتیجے تھے۔ حضرت لوط علیہ السلام کا ذکر قرآن پاک میں 27 دفعہ آیا ہے۔ جب ابراہیم علیہ السلام کی پوری قوم ان کے خلاف ہو گئی اور ان کو آگ میں ڈالا گیا تو لوط علیہ السلام ہی تھے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام پر ایمان لائے تھے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ تھے۔ جب ابراہیم علیہ السلام نے مصر سے فلسطین کی طرف ہجرت کی تو لوط علیہ السلام کو صدوم شہر میں بھیج دیا، جو کہ کافروں کا شہر تھا، اور یہ کافر جنسی بے راہ روی کا شکار تھے۔ دوستو، حضرت لوط علیہ السلام نے قوم لوط کو بہت سمجھایا، عذاب الہی سے بھی ڈرایا، لیکن اس قوم پر کوئی اثر نہ ہوا۔ لوط علیہ السلام مسلسل اللہ کے دین کی تبلیغ میں لگے رہے اور انہیں برے کاموں سے روکتے رہے، جیسا کہ قرآن پاک میں ارشاد ہوا ہے، جبکہ اس نے اپنی قوم سے کہا کہ باوجود دیکھنے بھالنے کے پھر بھی تم بدکاری کرتے ہو۔ یہ کیا بات ہے کہ تم عورتوں کو چھوڑ کر مردوں کے پاس شہوت سے آتے ہو؟ حق یہ ہے کہ تم بڑی نادانی کر رہے ہو۔ لیکن وہ کہاں سمجھنے والے تھے۔ انہوں نے بھی قوم عاد اور قوم سمود کی طرح لوط علیہ السلام سے کہا
کہ اگر تم اپنے دعوے میں سچے ہو تو وہ عذاب لے آؤ جس سے ہمیں ڈراتے ہو۔ لوط علیہ السلام نے انہیں سمجھایا جیسا کہ قرآن پاک میں ہے، تم ایسی بے حیائی کرتے ہو جو تم سے پہلے اس جہاں میں کبھی بھی کسی نے نہیں کی۔ تم مردوں سے اپنی خواہش پوری کرتے ہو، جو اللہ نے تمہارے لیے عورت بنائی ہے اس کے پاس نہیں جاتے۔ تو قوم لوط نے کہا کہ تم کون ہوتے ہو ہمیں ہمارے کاموں سے روکنے والے؟ اگر تم اتنے ہی پاک باز ہو اور تمہیں ہمارے کاموں پر اتنا ہی اعتراض ہے تو تم ہماری بستی کو چھوڑ کر جا سکتے ہو۔ انہوں نے لوط علیہ السلام کو وہاں سے نکالنے کی کوشش کی، لیکن لوط علیہ السلام مسلسل ان کو سمجھاتے رہے۔ پیارے دوستو، علماء کرام فرماتے ہیں کہ اگر کسی قوم یا کسی فرد کے لیے گناہ آسان ہو جائے، یعنی اس کے گناہ کرنے میں کوئی رکاوٹ نہ آئے، تو سمجھ لو کہ اس کی پکڑ کا فیصلہ ہو گیا ہے۔ تو دوستو، ایسے ہی قوم لوط کی بھی پکڑ کا فیصلہ ہو چکا تھا، اور اس فیصلے پر عمل کے لیے اللہ پاک نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کی قیادت میں فرشتے بھیجے، جو کہ پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے اور انہیں بڑھاپے میں بھی بیٹے یعنی حضرت اسحاق علیہ السلام کی ولادت کی خوشخبری سنائی، اور ساتھ میں اپنے آنے کا مقصد بھی بیان کیا کہ ہم لوط علیہ السلام کی قوم کو اللہ کے حکم سے الٹانے جا رہے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام چونکہ انتہائی نرم مزاج اور حلیم انسان تھے، اس لیے وہ فرشتوں کو روکنے لگ گئے کہ کسی طرح عذاب الہی رک جائے اور قوم لوط بچ جائے، جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اب انہوں نے قوم لوط کے بارے میں ہم سے جھگڑنا شروع کر دیا۔ ناظرین کرام، تورات میں اس باب کو نہایت تفصیل سے بیان کیا گیا ہے، جیسا کہ ابراہیم علیہ السلام نے فرشتوں سے کہا کہ اگر وہاں 50 آدمی راست باز ہوئے تو کیا پھر بھی تم اس بستی کو الٹا دو گے؟ تو جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ نہیں، اگر وہاں 50 لوگ نیک ہوئے تو ہم بستی کو چھوڑ دیں گے۔ پھر ابراہیم علیہ السلام کے دل میں خیال آیا اور پوچھا کہ اگر 50 آدمی نہ ہوئے اور 40 آدمی ہوئے تو تم کیا کرو گے؟ تو جبرائیل علیہ السلام نے پھر کہا کہ ہم کچھ نہیں کریں گے اور چھوڑ دیں گے۔ ایسا کرتے کرتے جب بات 5 آدمی پر آئی تو اللہ پاک کا حکم آ گیا، اے ابراہیم، اس بات کو چھوڑ دے، تیرے رب کا فیصلہ ہو چکا ہے۔ تم 5 کی بات کرتے ہو، وہاں پر تو ایک بھی مسلمان نہیں ہے۔ تو دوستو، اب فرشتے ابراہیم علیہ السلام کے ہاں سے نکلے اور نہایت ہی خوبصورت لڑکوں کی شکل میں حضرت لوط علیہ السلام کے پاس پہنچ گئے۔ لوط علیہ السلام نے جب اتنے خوبصورت لڑکوں کو اپنے دروازے پر دیکھا تو فکر مندی کے آثار ان کے چہرے پر نظر آنا شروع ہو گئے۔ انہوں نے کہا کہ یہ میرے لیے انتہائی مشکل وقت ہے، اور جلدی سے مہمانوں کو گھر کے اندر کر لیا کہ کہیں باہر کے لوگ انہیں دیکھ نہ لیں اور ان کے ساتھ زبردستی بدفعلی نہ کر دیں۔ لوط علیہ السلام اپنے مہمانوں کی عزت کی پاسداری کے لیے فکر مند تھے کہ کہیں کچھ انہونی نہ ہو جائے۔ انہیں نہیں پتہ تھا کہ جن لوگوں سے وہ اپنے مہمانوں کو بچانا چاہ رہے ہیں، ان لوگوں کی جڑیں تو لوط علیہ السلام کی بیوی کی شکل میں ہی آپ علیہ السلام کے گھر میں موجود ہیں۔ لوط علیہ السلام کی بیوی نے جب اتنے خوبصورت مہمانوں کو دیکھا تو باغم باغ قوم لوط کے پاس پہنچی اور کہا کہ اے لوگو، کہاں وقت برباد کرتے پھر رہے ہو؟ تمہارے مطلب کا سامان تو ہمارے یعنی لوط علیہ السلام کے گھر میں ہے، وہاں چلو اور زندگی کی رنگینیوں کے مزے اڑاؤ۔ اور تفصیل سے مہمانوں کے بارے میں انہیں بتا دیا۔ یہ سب سن کر وہ سب لوگ خوشیاں مناتے ہوئے لوط علیہ السلام کے گھر کی طرف بڑھے اور گھر کا گھیراؤ کر لیا، اور حضرت لوط علیہ السلام سے مطالبہ کرنے لگے کہ ان مہمانوں کو ہمارے حوالے کر دو۔ لوط علیہ السلام چونکہ بہت غیرت مند تھے تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ میرے مہمان ہیں، ان کی عزت پامال نہ کرو، بلکہ یہ جو میری بیٹیاں ہیں ان سے نکاح کرو اور جائز طریقے سے اپنی خواہش پوری کرو۔ علماء کرام فرماتے ہیں کہ چونکہ نبی قوم کا روحانی باپ ہوتا ہے، اس لیے یہاں پر بیٹیوں سے مراد ساری قوم کی لڑکیاں ہیں۔ پیارے دوستو، لوط علیہ السلام نے قوم لوط سے فرمایا کہ لوگو،
خدا کا خوف کرو اور مہمانوں کے سامنے مجھے رسوا نہ کرو۔ کیا تم لوگوں میں کوئی ایک بھی شریف آدمی نہیں ہے؟ کوئی ایک بھی ایسا نہیں ہے جو میری مدد کرے اور مجھے رسوا ہونے سے بچائے؟ لوگوں نے کہا، اے لوط، تمہیں خوب پتہ ہے کہ ہم تمہارے پاس کس لیے آئے ہیں اور تمہاری ان بیٹیوں سے ہمیں کوئی رغبت نہیں ہے۔ لوط علیہ السلام نے فرمایا کہ کاش میرے پاس طاقت ہوتی یا میرا کوئی قبیلہ ہوتا تو میں انہیں تم سے بچا لیتا۔ کیونکہ لوط علیہ السلام اکیلے ہی ہجرت کر کے سدوم آئے تھے، اس لیے انہیں اس بات کی کمی شدت سے محسوس ہوئی۔ لوط علیہ السلام کا بس نہیں چل رہا تھا کہ کس طرح اپنے مہمانوں کو بچائیں۔ دوستو، فرشتے یہ سب آرام و سکون سے دیکھ رہے تھے۔ جب لوط علیہ السلام بالکل بے بس و لاچار ہو گئے تو فرشتوں نے کہا، لوط علیہ السلام، آپ گھبرائیں نہیں، ہم انسان نہیں بلکہ رب تعالیٰ کے بھیجے ہوئے فرشتے ہیں۔ ہمیں اللہ پاک نے بہت طاقت دی ہے، یہ لوگ ہمارا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکیں گے۔ جب ان لوگوں نے دروازہ توڑنے کی کوشش کی تو جبرائیل علیہ السلام اٹھے اور انہیں اپنا ایک پر دے مارا، جس سے وہ سب اندھے ہو گئے اور لوط علیہ السلام کو دھمکیاں دینے لگے کہ صبح ہونے دو، ہم تم سے نمٹ لیں گے۔ تو جبرائیل علیہ السلام نے لوط علیہ السلام سے کہا کہ ابھی رات باقی ہے اور آپ علیہ السلام اپنے اہل و عیال کو لے کر بستی سے نکل جائیں اور پیچھے مڑ کر نہ دیکھیں۔ بستی کے لوگ آپ علیہ السلام کو جاتے ہوئے نہیں دیکھ پائیں گے۔ چنانچہ آپ علیہ السلام اپنے اہل و عیال کو لے کر نکل گئے، جیسا کہ قرآن پاک میں ہے۔ پھر ہم نے ان سب لوگوں کو نکال لیا جو اس بستی میں مومن تھے۔ ہم نے اس بستی میں سوائے ایک گھر کے مسلمانوں کا کوئی گھر نہ پایا۔ ناظرین، صبح ہوتے ہی عذاب الہی شروع ہو گیا۔ صبح کے وقت جاتے ہوئے راستے میں لوط علیہ السلام کی بیوی نے مڑ کر دیکھا کہ واقعی عذاب آیا ہے یا نہیں۔ جیسے ہی اس نے مڑ کے دیکھا تو ایک پتھر اس کے بھی سر پر لگا اور وہ وہیں گر کر مر گئی۔ جبرائیل علیہ السلام نے اپنا پر سدوم شہر کے نیچے ڈالا اور پوری بستی کو اٹھا کر اوپر آسمان پر لے گئے۔ کہتے ہیں کہ آسمان کے فرشتوں نے بستی کے مرغوں اور کتوں کی آوازیں اپنے پاس سنی اور اسی طرح بستی کے لوگوں نے فرشتوں کی تسبیحات صاف سنی، اور پھر جبرائیل علیہ السلام نے ایک چیخ ماری اور بستی کو الٹا کر کے زمین پر واپس پٹخ دیا اور اوپر سے نوکیلے پتھروں کی بارش کر دی۔ پتھروں پر بستی کے لوگوں کے نام لکھے ہوئے تھے اور پتھروں کی اتنی بارش ہوئی کہ وہ بستی غرق ہو گئی، جیسا کہ قرآن پاک میں ارشاد ہے، جب ہمارا حکم آ پہنچا تو ہم نے اس کے اونچے کو نیچا کر دیا اور مزید ہم نے ان کے اوپر بارش برسائی پتھروں کی۔ دوستو، اس طرح بدکار قوم عذاب الہی سے غرق ہو گئی اور اس کا خاتمہ ہو گیا۔ قرآن پاک میں ہے، ہم نے وہاں بس ایک نشانی ان لوگوں کے لیے چھوڑ دی جو دردناک عذاب سے ڈرتے تھے، اور وہ نشانی ہے بحیرہ مردار یعنی ڈیڈ سی۔ ڈیڈ سی میں زندگی کے کوئی آثار نہیں ہیں، یعنی کوئی میرین لائف نہیں ہے، اس میں کوئی بھی زیرو زندہ نہیں رہ سکتی۔ ماہرین کے مطابق شمالی اور جنوبی بحیرہ مردار میں کافی فرق ہے۔ پیارے دوستو، ماہرین آثار قدیمہ کے مطابق بحیرہ مردار کا جنوبی حصہ پہلے زمین پر تھا، لیکن پھر شدید زلزلوں کے نتیجہ میں اس پر تباہی آئی اور زمین کا یہ حصہ پانی میں غرق ہو گیا اور بحیرہ مردار کا حصہ بن گیا۔ پیارے دوستو، کیا آپ کو معلوم ہے کہ ڈیڈ سی سطح سمندر یعنی لیول آف سی سے سب سے نیچے کا مقام ہے؟ آج کل ہم جنس پرستی کے حق میں بہت سے لبرل آواز اٹھا رہے ہیں اور بہت سے غیر اسلامی ممالک تو باقاعدہ سے اسے قانونی طور پر صحیح مانتے ہیں۔ ان عقل کے اندھوں کو اب کیسے سمجھائیں کہ وہ سیدھا سیدھا عذاب الہی کو دعوت دے رہے ہیں۔ اللہ پاک ہمیں ایسے کسی عذاب سے بچائے اور نیک راستے پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو دوستو، اگلی ویڈیو تک کے لیے آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔